ناظرین السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور سیریز شیطان کی اقسام یا شیطان کی قسمیں، اور ہم اس میں بات کر رہے ہیں شیطان کے بارے میں۔ سورہ ابراہیم آیت 22، میں صرف اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو اس آیت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا تب شیطان کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ برحق تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس کی وعدہ خلافی کی، اور تم مجھے اپنے ساتھ گناہ میں شریک نہ بناؤ، کیونکہ میں نے تو تمہیں بس دعوت دی تھی اور تم نے اسے قبول کر لیا، اور اسی لیے آج میری لعنت اور ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی لعنت اور ملامت کرو، کیونکہ میں پہلے ہی تم سے بیزار ہوں کہ تم نے اس گناہ میں مجھے شریک قرار دیا، اور پھر جو ظالمین ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی وہ ہم لوگوں کو ساری زندگی بہکاتا بھی رہتا ہے، اور جب آخرت میں ہم چاہیں گے کہ اس کے سر سب ڈال کے بچ جائیں تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے قبول کیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ ایک تو غلط کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، لیکن جس چیز کو نہیں جانتے تو پھر اس سے محفوظ کیسے رہیں، اس سے احتیاط کیسے کریں۔ تو آئیے جانیں گے شیطان کے بارے میں اور ساری ڈیٹیلز کی کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہم نے سنا ہے کہ ہر چیز کا ایک الگ شیطان ہے، ہر ایک گناہ کا ایک الگ شیطان ہے، تو اس کی کون سی قسمیں ہیں اور کتنی قسمیں ملتی ہیں شیطان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ جس طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی ہمیں کچھ الگ گناہ کرواتا ہے، کوئی دوسرا گناہ کرواتا ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح شیطان کا پورا ایک لشکر ہے، پوری ایک ٹیم ہے، وہ اکیلے کام نہیں کر رہا ہے، وہ ٹیم ورک کر رہا ہے ہمارے اوپر، اور بار بار وہ میٹنگ بھی بلاتا ہے۔ اچھا، شیطانوں کو اپنے جتنے چیلے ہیں اس کے، وہ سارے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتا بھی ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور جس کا کام پسند آتا ہے اس کو انعامات بھی دیتا ہے وہ۔ اور اس میں اس کو سب سے زیادہ جو ویکلی اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو کام پسند آتا ہے وہ علم دین سے بچوں کو دور جس نے رکھا ہے اس کو پرائز دیتا ہے وہ ہر ہفتے۔ ٹھیک ہے، اور بار بار وہ جو ہے نا ہر ایک کو الگ الگ کام دیتا ہے۔ مثلا ایک بہت خوبصورت روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 نازل کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے جب کوئی کام انجام دیتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں گناہ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو خدا انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ آیت شیطان نے سنی تو بالکل بے قرار ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اتنی محنت سے میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا اور اللہ نے اتنی پیاری آیت نازل کر کے کہا کہ یہ توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد اس نے اپنے تمام جو اس کے شاگرد ہیں اس کی میٹنگ بلائی، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آج، اس نے میری کمر توڑ دی ہے، اس کا حل بتاؤ۔ تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، اس کو اچھا نہیں لگا، دوسرے نے کچھ اور مشورہ دیا، اس کو اچھا نہیں لگا، اور ایک مرتبہ اسی درمیان اسی میٹنگ میں خناس کھڑا ہوتا ہے، اور خناس کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس کا حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے نا، اگر میں یہ کروں کہ انہیں توبہ ہی نہیں کرنے دوں، یعنی خناس کو اس ٹائم سے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے۔ کیوں اللہ نے کسی بھی شیطان کا نام نہیں لیا لیکن ابلیس اور خناس کا نام لیا ہے؟ خناس نام ہے، یہ خناس نام ہے، یہ ابلیس کے ایک چیلے کا نام ہے خناس، جو سورے میں بھی جو خناس آیا ہے، ہاں، جو قرآنی آیات میں جو ذکر آیا ہے اس کا کہ ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو یہ باقاعدہ ابلیس کا ایک چیلا ہے، اور اس ٹائم سے اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ لوگوں کو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے دے۔ بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم جوان، ابھی تو جوان ہیں، بچے ہیں ابھی تو۔ اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں کہ ان کو میں توبہ ہی نہیں کرنے دوں، تب وہ بہت خوش ہو گیا، کہ اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ توبہ کرنے کے بعد ہی یہ معاف ہوں گے، مگر تم یہ کام کرو گے کیسے؟ تو خناس یہ کہتا ہے کہ میں ان سے دو کام کرواؤں گا،
ایک یہ کہ ان کی میں آرزوؤں کو بہت زیادہ بلند کر دوں گا، یعنی بہت زیادہ بڑھا دوں گا، اور دوسرا یہ کہ ان کو میں وعدوں میں الجھا دوں گا. 2 کام انسانوں سے کرواؤں گا. ان کی آرزویں بڑی کر دوں گا، دنیا کی ہوس ان کے اندر آ جائے گی، یہ بھی 1 ہو گیا، 2 ہو جائے، 4 ہو جائے، 10 ہو جائے، ان کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوگی. دوسرا ان کو میں وعدوں میں الجھا کے رکھوں گا، اور ان 2 کاموں میں جب وہ الجھ جائیں گے تو وہ کبھی بھی توبہ کے دروازے پر نہیں آ سکیں گے. یہ بات شیطان کو اچھی لگی، ابلیس کو اور خناس کو یہ ڈیوٹی دی گئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ وہ لوگوں کو توبہ کرنے سے باز رکھے. لہٰذا یہ روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ الگ الگ کام کے لیے الگ الگ شیطان کے غلام ہیں اور وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. تو آپا جب الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ شیطان موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کون کون سے گناہ ہیں جس پہ کون کون سے شیطان اکساتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے. ایک طویل فہرست ہے، لیکن اس میں سے ہم آپ کی خدمت میں 10 سے 12 سے بیان کریں گے. کتاب سفینۃ البحار محدث قمی کی جو کتاب ہے، اس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے اور ان کے نام اور ان کے پورے کام بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا زمان اور مکان کے اعتبار سے جن کو کام دیا جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلا نام ہے ولہان. ولہان یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو نماز کے وقت طہارت کا شک پیدا کرتا ہے. وضو صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے پیشاب کیا تھا تو پاک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپا میری بچی وضو کرنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ 1 گھنٹے وضو کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچا، یہاں پانی نہیں پہنچا، یہ پاک نہیں تھا، یہ نجس تھا. تو یہ ولہان کا کام ہے. یہ نماز میں طہارت کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ باطل ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جب نماز باطل ہی پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں ہی کیوں، وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے. یہ پہلا شیطان. دوسرا حفاف نام ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بیابان میں، کسی صحرا میں، کسی تنہائی کی جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں یہ لوگوں کو اذیت دیتا ہے، ڈراتا ہے، الگ الگ جانور کی شکل میں آتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے جو ہے نا انسان کو ہیبت میں لا کر اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے انسان جو ہے یہاں بھاگے وہاں بھاگے، چوٹ لگ جائے، اذیت ہو اس کو، اور جب اس کو تکلیف ہو تو یہ خدا سے شکایت کرنے لگے. یہ اس کا کام ہے. تیسرا زلمبور نام ہے ایک شیطان کا، جو مارکیٹ میں ہوتا ہے، بازاروں کا موکل ہے. یا اگر خواتین جو ہے میری باتوں سے ہرٹ نہ ہوں تو میں صرف یہ کہوں، میں اپنے اوپر رکھ کر کہتی ہوں کہ شاید وہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو جب بازار میں خواتین جاتی ہیں تو طرح طرح کی چیزیں دکھاتا ہے، اچھے ڈریس دکھاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت ڈریس ہے، یہ سامان کتنا اچھا ہے، یہ کتنا، یہ چوڑیاں. اب جو مارکیٹ جا ہی نہیں رہے، آن لائن منگا رہے ہیں، تو وہ بھی تو مارکیٹ ہی ہے نا، آن لائن بھی تو مارکیٹ ہی لگی ہے. تو اس کا جو یہ ہے نا زلمبور نام کا ایک شیطان ہے جو اس طرح سے مارکیٹ میں لوگوں کو بہکاتا ہے. اور پھر وہ خواتین جو ہیں وہ مارکیٹ کے سر و سامان کو دیکھ کر اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر گھر جا کے شوہر سے فساد کرتی ہیں. ایک روایت بریکٹ میں پیش کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد کسی بازار میں جا کر کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جسے وہ خرید نہ سکے اور پھر وہ حسرت کے ساتھ صبر کر کے واپس چلائے کہ کوئی بات نہیں، نہیں خرید سکتا تو اللہ مجھے بعد میں دے گا، اللہ اس پر اس سے خوش ہو کر کئی ہزار اسے درجات دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے کہ حسرت ہے، نہیں خرید سکے، صبر کر لیا، خدا کی جانب سے اس پر بھی اجر و ثواب اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے. اس کے بعد چوتھا جو شیطان ہے، صبر نام ہے اس کا، سے بے رے. یہ انسان کو مصیبت کے وقت بہکاتا ہے، تکلیف کے وقت بہکاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم اتنی نماز پڑھتی ہو پھر بھی تم کو اللہ ستاتا ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ ہمارے خیالات ہیں، ہاں، ہم لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے، یہ مقرر کر کے رکھا ہے ابلیس نے، ہر ایک کو الگ الگ کام دے رکھا ہے. اس کے بعد پانچواں ہے ابیض. یہ انسان کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور اس کے غصے کے عالم میں اس کو اتنا بھڑکاتا ہے کہ انسان پھر مار پیٹ اور خون خرابے پر اتر آ کر اور پھر وہ رشتے پورے خراب کر کے چلا جاتا ہے. یہ کام اسی کا ہوتا ہے. اسی لیے ایک بہت اچھی مثال ایک عالم دین نے دی تھی کہ اگر ایک برتن میں پانی ابل رہا ہے
بہت زیادہ کھولتا ہوا پانی ہے جس میں سے بھاپ نکل رہی ہے. اس میں اگر آپ اپنی تصویر دیکھنا چاہیں گی تو دکھے گی نہیں دکھے گی. لیکن وہی پانی سادہ سا ہے, ٹھنڈا سا پانی ایک برتن میں رکھا ہوا ہے, اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تصویر دکھے گی. ٹھیک ہے, تو جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا, اندر سے خون ابل رہا ہوتا ہے, بھاپ نکل رہی ہوتی ہے, تو سامنے جو انسان کھڑا ہے نا اس کا چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس کا چہرہ ہمیں وہی دکھائی دیتا ہے جو یہ ابیض دکھاتا ہے. پھر ابیض یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جو کھڑا ہوا ہے, یہ تمہارا بھائی نہیں ہے, یہ تمہاری بہن نہیں ہے, یہ شوہر نہیں ہے, یہ تمہارا دشمن ہے. یہ ابیض کا کام ہے. اس کے بعد چھٹا نام ہے آور. آور جو ہے وہ جب مرد اور عورت ایک کسی حجرے میں تنہا بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ آتا ہے تاکہ ان سے کوئی بدکرداری کا کام انجام دلوا سکے. اور اس کے بعد کہا کہ ایک نام ساتواں داسم, یہ اس وقت انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جب انسان گھر کی جانب جا رہا ہے. ہم اور آپ ابھی یہاں سے اپنا کام ختم کر کے خدمت دین کر کے جب گھر کی جانب جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائے گا, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے روکے. اچھا, وہ سلام نہیں کرنے دیتا. پھر کچھ انسان ہوتے ہیں نا جب گھر میں داخل ہوتے ہی ساتھ بیوی بیچاری ڈری ہوئی بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ بس آتے ہی ساتھ سلام دعا نہیں کرے گا, کیونکہ سلام میں ایک ایسا اثر پایا جاتا ہے کہ انسان جب داخل ہوتے ہی کہتا ہے السلام علیکم, اور سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام, تو چاہے جتنا بھی بڑا غصہ ہو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ سلام ہی نہ کرنے دیا جائے. آٹھواں جو ہے وہ مترش اس کا نام ہے, اور یہ کام کرتا ہے جھوٹی خبر پھیلانے کا, جھوٹی افواہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں, یہاں سے جو بھی غلط خبر ہے اس کا کام ہے, ہم کو کہہ دے گا کہ تمہیں پھیلانا اور ہم وہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب وہ اس کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد نواں جو نام ہے وہ قنزر ہے. وہ انسان کو نظر رکھتا ہے ایسے انسان پر جو 40 دن تک اپنے گھر میں میوزک بجاتا ہے. اچھا, اگر لگاتار 40 دن اپنے گھر میں کسی مرد نے کسی عورت نے میوزک بجا لی تو برکتیں اس کے گھر میں نہیں آتی, اور یہ اس کا کام ہے کہ انسان کو گھر میں میوزک بجواتا ہے وہ کہ تم بجاؤ, اور وہ اس کا کام ہی ہے کہ 40 دن کنٹینیو یہ کام اس کے گھر میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا کام یہ انجام دیتا ہے. اور 10واں جو ہے وہ دہار نام ہے. یہ جو دہار ہے یہ انسان کو خواب میں ستاتا ہے, ڈراؤنے خواب دکھائے گا یا برے خواب دکھائے گا, بدکرداری والے خواب دکھائے گا, جس سے انسان کے اندر ہیجان پیدا ہوگا, وہ بری صحبت میں جانے کی کوشش کرے گا. تو یہ خواب باقاعدہ دیکھیں انسان جاگ رہا ہے تب تو اٹیک سمجھ میں آتا ہے, خواب میں بھی نہیں چھوڑ رہا, خواب میں بھی یہ انسان پر اٹیک کر رہا ہے. ہم اور آپ کتنے غافل ہیں نا, اور اسی غفلت کی وجہ سے شیطان جب ہمیں پکارتا ہے ہم آسانی سے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. 11واں نام ہے قبض, اور قبض کا کام یہ ہے شیطان کی پیداوار کو بڑھانا. یہ انڈے لگاتا ہے, اور ڈیلی اس کا کام ہے 30 انڈے لگانا, مشرق میں 10, مغرب میں 10, اور زمین پر 10, اور پھر وہ شام ہوتے ہوتے اس میں سے 30 شیطان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. شیطان انڈوں کے ذریعے آتے ہیں. اور روایات میں تو یہی ملا ہے کہ اس طرح سے شیطان کی پیداوار کو بڑھاتا ہے, اور پھر وہ ہر ایک انسان کے پیچھے. اچھا, یہ جو آپ یہ سارے نام پڑھ رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ سارے رہتے ہوں گے نا؟ ہاں, ایک کا کام تو نہیں ہے نا, ہر انسان کے ساتھ ساروں کو رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں میں جتنے انسان ہیں اس کے پیچھے, اسی لیے اس کو پیداوار بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے پیداوار بڑھانے کا کام کرتا ہے. تو ان میں ایسے میل فیمیل ہیں, میل فیمیل ہیں ان کے اندر, ہاں میل فیمیل بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا کیا, اور 12واں جو نام آتا ہے وہ تمریح نام ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تمریح کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو ہے انسان کو رات میں گمراہ کرتا ہے. جب جیسی رات شروع ہوتی ہے, مغرب ہوئی, سورج ڈوبا, اور تبھی وہ اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. آج رات میں یہ کرنا ہے, آج رات میں وہاں جانا ہے, آج رات میں آؤٹنگ کرنا ہے, آج رات میں جو ہے وہ لانگ ڈرائیو کرنا ہے. ماں باپ کا لانگ ڈرائیو میں کیا برائی ہے؟ یعنی برائی نہیں ہے دیکھیں, لیکن وہ کام کرواتا ہے. پھر جب لانگ ڈرائیو پہ لے کر چلا جاتا ہے, پھر میوزک لگا دو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر لانگ ڈرائیو نامحرم کے ساتھ ہے تو پھر اس کا کام تو بن گیا نا, اس کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک نام ہے قضا. قوس قزح سنا ہے آپ نے؟ رینبو کو اردو میں قوس قزح کہا جاتا ہے, اردو لفظ میں. امیر المؤمنین نے قوس قزح جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا مجھے قوس قزح کے بارے میں بتاؤ, تو مولا نے فرمایا قوس قزح مت کہا کرو, قوس الہ یا قوس الرحمن کہا کرو.
اس لیے کہ قضا شیطان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے جو انسان کو ہدایت سے روکتا ہے اور وہ گمراہی کی جانب لے جاتا ہے. ایک نام ہے مزاحب. مزاحب جو ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے جانوروں کی, ٹھیک ہے. تو اس کو اس کام پر مقرر کر کے رکھا گیا تو کہ تمہیں یہی کام کرنا ہے کہ ہر ایک کی شکل اختیار کرنی ہے اور جا کر تمہیں لوگوں کو ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. ایک نام آتا ہے, آخری ناموں کا بہت سارے نام اور بھی ہیں, میں آخری کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. خنزب نام ہے, اور یہ خنزب جو ہے یہ بہت سارے جب نمازی ایک ساتھ ہوتے ہیں ان کے درمیان آتا ہے. اچھا, یہ نمازیوں کے درمیان جاتا ہے اور توجہ کو ہٹاتا ہے, ایک دوسرے کی توجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بہت سارے نمازی ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مسائل آتے ہیں کہ کوئی ان کا دیکھ رہا ہوتا ہے ارکان. ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہمارے پہلو میں جو کھڑا ہے اس نے ایک ہی سجدہ کیا ہے, دوسرا نہیں کیا, ہمیں پتہ چلتا ہے نا. ہاں. کیسے پتہ چلا؟ جی, وہ دھیان وہاں لے کے جاتا ہے. ہماری توجہ ہماری نماز پہ نہیں ہے, ہماری توجہ اس کی نماز پر ہے. اور اسی سلسلے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سال ہم جب ایران کی سرزمین پر تھے, حرم میں ایک مجلس ہو رہی تھی, اتنی خوبصورت انہوں نے بات کہی اخلاص کو لے کر کہ وہ سوال کر رہے تھے تمام زائرین سے کہ آپ بتائیں کہ حرم کے اندر آپ اخلاص سے نماز پڑھ سکتی ہیں یا ہوٹل کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس جماعت میں آپ کا کنسنٹریٹ زیادہ ہوتا ہے, یا جب ہوٹل میں اکیلے پڑھتی ہیں تب کنسنٹریٹ زیادہ ہوتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ہوٹل کے اندر نا. جماعت کے ساتھ وہ اخلاص وہ کنسنٹریٹ پیدا نہیں کر پاتا انسان. اور اس کے بعد انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جس دن تنہائی کا کنسنٹریٹ آپ کے اندر جماعت میں پیدا ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ تمہارے اندر اخلاص آ گیا ہے, تمہاری عبادت خالص ہو گئی ہے. کیونکہ شیطان وہاں پر بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. نمازیوں کی توجہ کو ہٹانا اس کا کام ہے, یہ معمور کیا گیا ہے. اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اخلاص سے انسان کو ہٹا دیا. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں تک حدیثوں اور روایتوں سے پہنچی ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے. جی, روایات کے جملے ہیں, یہ حدیث کے جملے ہیں. یہ کوئی عالم کی بات نہیں ہے, کسی علماء نے اپنی مرضی سے باتیں نہیں بیان کی ہیں, یہ حدیث میں موجود ہیں. آپا یہ تو اتنے سارے شیطان ہو گئے, اس طرح سے ہم پر قابو پا رہے ہیں, تو وہ کون سے لوگ ہیں جن پر شیطان قابو نہیں پا سکتا, یا تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ وہ قابو نہیں پا سکا کسی کے اوپر اور پھر رویا بھی ہو؟ جیسے اکثر ہم ایک حدیث سنتے ہیں نا کہ نماز کے وقت اس کی ناک رگڑی جاتی ہے اور وہ روتا ہے جو نماز پڑھتا ہے, اس طرح سے. اور کوئی ایسے واقعات ملتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے میں سورہ نحل کا سہارا لوں گی. سب سے پہلے سورہ نحل آیت نمبر 98, 99 اور 100, یہ 3 آیات جس میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جس پر ابلیس قابو نہیں پا سکتا, شیطان رجیم اس پر قابو نہیں پائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہوں گے اور جن کا اعتماد رب پر ہوگا, جو اللہ پر توکل کرتے ہوں گے, شیطان کبھی بھی ان پر غلبہ حاصل نہیں کر پائے گا. یعنی 2 شرطیں ہیں, ایک شرط کیا ہے؟ ایمان کا صحیح ہونا, دوسرا اللہ پر توکل کرنا. اگر یہ 2 چیزیں, اسی لیے انہی آیات میں اللہ نے کہا کہ جب تم قرآن بھی پڑھو تب بھی قرآن پڑھنے سے پہلے کہو کہ میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتی ہوں, کیونکہ وہاں پر بھی وہ آئے گا تمہیں بہکانے کے لیے. تو پناہ طلب کر کے تم قرآن کی ابتدا کرو. اور رہی بات یہ کہ یہ کیسے حادثات اس کے ساتھ ہوئے کہ جہاں اس کو رونا پڑا, اور صاحبان ایمان کا جب اس نے سامنا کیا کہ واقعاً جو صاحبان ایمان تھے جو توکل اللہ پہ رکھ رہے تھے انہوں نے رلایا ہے اس کو, اور وہ رو کر گیا ہے. ان کا جب سامنا کرتا ہے تو وہ روتا ہے. وہ مواقع بہت سارے ہیں جس میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلا موقع تھا جب حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی. یہ بہت رویا تھا, اور رو کر اس نے جب اپنی حالت کو متغیر کیا تو فرشتوں نے لعنت بھیجی تھی اس پر کہ تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے بہکایا تھا ایک نبی کو, ترک اولا ہوا ان سے, اور اب وہ معاف ہوئے تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو اس پر بھی رو رہا ہے. یہ اس وقت رویا. یعنی حضرت آدم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ گناہ ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, لیکن اس کو رلانے کا موقع ہے تمہارے پاس توبہ کر کے. تم توبہ کر کے اس کی خوشی کو چھین سکتے ہو, پہلا مرحلہ. دوسرا,
کہا جب حضرت یوسف نے زلیخا سے اپنا دامن بچا کر پاک دامنی کے ساتھ وہ واپس آ گئے تھے، اس وقت وہ بہت رویا تھا کہ اتنی مشقت کے ساتھ میں نے زلیخا کو بہکایا کہ پالنے والا بچہ جس کو پالا ہے گود میں، اس کے لیے وہ فریفتہ ہوئی اور کمرے میں بلایا اور تالے لگوائے، اس کے باوجود یہ پاک دامن نکل گئے. اس وقت یہ رویا. یہ بہت اس وقت خوش ہو رہا تھا جب حضرت یوسف جا رہے تھے، لیکن جب وہ نکل گئے تو وہ بہت گریا کر رہا تھا. تیسرا موقع غدیر کا تھا، جب نبی نے کہا من کنت مولاه فهذا علی مولا. جب ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہوا تو وہ رویا اور رو رو کر کہتا ہے کہ اچھا اب ان کو علی کی ولایت مل گئی ہے، اب تو یہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ولایت ایسی ہے نا، چیخے مار کے رویا ہے کہ یہ ولایت تو ایسی ہے کہ ان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دے گی، اب کیا کروں. تو اس کے چیلوں نے غدیر میں اس کو دلاسا دیتے ہوئے یہ اس کو کہا تھا کہ اس کا بھی حل ہے. کیا حل ہے؟ تو حل کیا نکالا غدیر میں انہوں نے کہ غدیر کو مشکوک بنا دیں گے، ہم غدیر میں ولایت میں ہم شک پیدا کروا دیں گے کہ ولایت اور خلافت کا جھگڑا ہوتا رہے گا، اور پھر ولی خدا اور ولی ساری چیزیں، یعنی وہ شک. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ولایت پہ ایک بحث جو جاری و ساری، اور شاید امام کے آنے تک یہ جاری رہے گی. مولا یعنی دوست. جی تو وہ شک پیدا کرے گا. ٹھیک. اس کے بعد چوتھا جو مقام ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میرے دل کو یہ بات چھو گئی، قریب ہو گئی یہ بات میں، اور کبھی شاید قبر کی منزل تک بھی یہ باتیں بھول نہیں سکوں گی کہ کربلا میں روز عاشور یہ بڑا خوش تھا، بہت خوش ہو رہا تھا جب عمر سعد نے سارے لشکر کو جمع کیا اور ایک ولی خدا کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا. اور جب یہ قتل ہوئے امام حسین، خوشیاں منائی ہیں اس نے، ہنستا تھا، ٹھیک ہے، بہت خوش ہوا. لیکن جب اعلان ہوا کہ اب ان کے جانے کے بعد کربلا کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا، امام حسین کا روضہ ان کے زائرین کو معاف کرنے کا مرکز بن جائے گا، جو کوئی بھی ان کی پناہ میں آ جائے گا وہ معاف کر دیا جائے گا. تو رویا، بہت رویا، اور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ کیوں میں نے یہ نہیں سمجھا اور کیوں میں خوش ہو رہا تھا ان کے قتل پر. یہ نہیں قتل ہوتے تو اتنے سارے زائر معاف نہیں ہوتے، نہیں قتل ہوتے. حقوق خدا نہیں انجام دیا، جی حقوق الناس کر کے جائیں گے تو کربلا میں بھی معاف نہیں ہوں گے نا. ہاں وہ مسئلہ الگ ہے، وہ ایک بحث ہے، لیکن گناہگار کربلا میں معاف ہوتا ہے. تو وہ اس وقت رو رہا تھا کہ کاش امام حسین ایسے قتل نہیں ہوتے تو یہ کربلا نہ بنی ہوتی اور گناہگار معاف نہیں ہوتے. تو وہ رویا. اس کے بعد جب نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا شروع کیا، اس وقت بھی وہ رویا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بھی مومن طویل سجدہ کرتا ہے، نماز کے بعد والا جو سجدہ ہے نا بہت اہم ہے. جو ہم جیسے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس نماز ختم ہوئی، تمام ہوئی، اور وہ سجدے میں گئے، شکرن للہ، اور اٹھ کے فوراً ہم لوگ چلے جاتے ہیں. وہ لاسٹ والا جو سجدہ ہے نا وہ بہت اہم ہے. وہ جتنا طویل آپ کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ شیطان روتا چلا جاتا ہے. وہیں پہ بیٹھ کے روتا ہے، وہیں پہ گریا کرتا ہے، اور گریا کر کر کے رو رو کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اتنے سجدے کر رہا ہے، اتنے دیر تک سجدہ کرتا ہے، اتنا طویل سجدہ ہے، اور میں نے تو آدم کا سجدہ بھی منع کر دیا تھا، میں نے وہ ایک سجدہ نہیں کیا اور یہ اتنا لمبا سجدہ کرا. اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب انسان طویل سجدہ کرتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس اس کو رلانے کا بھی موقع ہے. اگر وہ ہمیں بہکاتا ہے اس کو رلا سکتے ہیں طویل سجدہ کر کے. آخر اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ جب نبی کریم نے پوچھا تھا اس سے، شیطان سے، کہ تجھے سب سے زیادہ اذیت کب ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ جب لوگ صدقہ دیتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے. نبی نے کہا کیوں تجھے صدقے سے اتنی زیادہ تکلیف ہے، صدقے سے اتنی زیادہ اذیت کیوں ہے تجھے؟ صدقہ انسان کو 5 چیزیں عطا کرتا ہے. صدقے کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ کی جانب سے 5 انعامات دیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو انعام ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس سے بلا دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، تیسرا. اور چوتھا اس نے کہا کہ وہ پل صراط بجلی کی طرح پار کر لے گا، اور پانچواں اس کو بدون حساب، کسی حساب و کتاب کے بغیر اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. صدقے کی وجہ سے یہ 5 انعام اللہ اسے دیتا ہے. لہٰذا جب کوئی بھی بندے مومن صدقہ دیتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے کہ کیوں اس نے صدقہ دیا. یہ سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں بہکا کر خوش ہوتا ہے تو ہم یہ کام انجام دے کر اسے رلا بھی سکتے ہیں. المختصر
کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے درد ہوتا ہے، تو اسے تکلیف دینے کے لیے ہم کو اپنی نیکیوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور جب ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ خود بخود درد میں، اذیت میں رہے گی۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لیکن جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوالات تو کبھی رکتے ہیں نہیں، اور ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ ناظرین، تو آج ہر ایک تھاٹ کے لیے جو ہے ایک سائنٹیفک ٹرم آ گیا ہے کہ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے انٹروزو تھاٹس ہیں۔ اگر کوئی ہے جو بالکل اس کو اپنے ہاتھ پیروں پر قابو نہیں رہتا ہے یا بہت ڈسٹربڈ رہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ADHD ہے۔ یعنی ہم نے اس کی جو خیالات جس طرح سے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک مینٹل ڈس آرڈر کہہ دیا ہے کہ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ دراصل اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اس کو ہمارے دماغ میں پلانٹ کر رہا ہے، ایسی ساری چیزیں وہ ہمارے دماغ میں پیدا کر رہا ہے، جو ہم اگر شیطان سے جس طرح پرہیز کریں کہ بھائی لاحول کی تسبیح پڑھے، یا جو جیسے آپا نے بتایا کہ وہ کام انجام دیں کہ جس سے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے، وہ روتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے دور ہوگا، تب ایسے جتنے بھی خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں وہ بھی خود بخود دور ہوں گے۔ تو کوشش یہی کریں گے کہ اس ہفتے ایٹ لیسٹ یہ چیلنج لیں گے ہم کہ ایسے کام انجام دیں کہ جس سے شیطان ہم پر حاوی نہ ہو سکے، بلکہ ہم اس پر حاوی ہو جائیں اور ہم اسے رولانے پہ مجبور کر دیں، کیونکہ آخرت میں ہمیں روتا ہوا دیکھ کے یہ بڑا خوش ہوگا، تو کم سے کم دنیا میں اس کو کچھ تو موقع دیں کہ یہ روئے ہمارے سامنے۔ خیر، اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔